دا کوشچن ہیئر از، میں نے کچھ میپ سامنے رکھ کے کچھ یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو لوکیشن ہے، ایک تو ڈیاگو گارشیا سے یہاں کا فاصلہ، دوسرا یہ ہے کہ باقی ایئر کرافٹ کیریئرز تو نہیں گزر سکتے، لیکن ایمفیبیس اسالٹ شپ جو ہے وہ ڈفرنٹلی بنے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا یہاں سے گزر اتنے فورٹیفائڈ لوکیشن سے ہو سکے گا؟ پیرا ٹروپرز کا وہاں پر بھیجا جانا کس حد تک وائبل ہے؟ اور یہ جو اس پہ پہلے روشنی ڈالیں پھر باقی چیزوں پہ بھی آتے ہیں۔ بہت شکریہ ستی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، اور جو ٹروپس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ MEUs کہلاتے ہیں، بنیادی طور پر میریٹائم ایکسپیڈیشنری یونٹس، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی اس وقت ان کے 2 MEUs یہاں موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5000 ٹروپس ہے اس خطے میں موجود ہے۔ اوور آل تو تقریباً 45 سے 50 ہزار اس وقت امریکن ٹروپس ریجن میں ہے، لیکن MEUs کی کیٹیگری کے اندر 5000 موجود ہے۔ اور یہ کس جگہ موجود ہے سر؟ ہیں کس جگہ؟ یہ قطر اور دبئی کے، اس میں بحرین، قطر اور بحرین، ٹھیک ہے جی۔ اب 2 جو منگوا رہے ہیں ابھی، جو کہہ رہے تھے جس کے 82nd ایئر بورن بریگیڈ کہا جا رہا ہے جس کو، یہ اس کے تقریباً 5000 ٹروپس ہیں اور اسپیشلی ٹرینڈ ہے ظاہر ہے، تو یہ تقریباً 10,000 ہو جائیں گے جو پاسبل امپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پاسبلٹی سے میں ایگری نہیں کرتا، لیکن میں نے ویسے لفظ یوز کیا کہ وہ پاسبل امپلائی یا ان کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں بنیادی طور پر؟ جب یہ گرائے جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ لینڈ کرے C-130، یہ ایئر ڈراپ بھی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا گلوبل ریکارڈ 18 گھنٹے کا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گلوب میں یہ پہنچ سکتے ہیں اور آبویسلی ٹیک اوور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیک اوور بڑا امپورٹنٹ لفظ یہ ہے کہ ٹیک اوور کیسے کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے گراؤنڈ کا انوائرمنٹ جو ہے کنڈیوسو ہونا چاہیے، اور آبویسلی اگر ان فرینڈلی نہیں ہوگا، اتنا زیادہ ان فرینڈلی نہ ہو تو فرینڈلی ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مثال ضرور میں یہاں دینا چاہوں گا، جو عراق کی 2003 کی صدام حسین کے ٹائم پہ انہوں نے یہی 82nd ایئر بورن بریگیڈ جب ڈراپ کیے تھے، وہ میں آپ کے ویورز کے لیے پیش کرتا ہوں۔ 82 تقریباً چوتھا حصہ عراق کا جو سرزمین ہے، جو جغرافیہ ہے، چوتھا حصہ ہے، یعنی ایران 4 گنا بڑا ہے۔ پہلی بات، عراق جو ہے وہ سارا ڈیزرٹ ہے، اس کا چھپنا یا کیموفلاج ہونا یا ٹنلز میں جانا یا پہاڑوں میں چھپنا آلموسٹ امپاسبل، ٹھیک ہے۔ تو اگر اتنا چھوٹا سا تھا تو وہاں امریکہ نے 48 دن تک ایئر بمبارمنٹ کی تھی، پھر ٹروپس کو اتارا تھا 82nd کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یونٹ چھپ نہیں سکتے تھے۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف، 4 گنا بڑا، تقریباً 50% ٹیرین جو ایران کی ہے وہ ہلی اور ان ایون ٹیرین ہے، 50% جو ان کی ہے اوور آل دیکھا جائے۔ اگر اتنی ٹیرین انفرینڈلی ہو تو یہ اٹ سیلف پیرا ڈراپ کرنے کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتی ہے، بیکاز وہاں پہ نمبر 1 صرف آپ نے گرانا نہیں ہوتا، آپ نے اسٹیبلائز اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے، ری گروپنگ کرنی ہوتی ہے ان ٹروپس نے اندر، سروائیو کرنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ان کی ڈیپینڈ، اور سب سے زیادہ ستی صاحب ان کی ہوتی ہے سپورٹ ڈیپینڈنٹ۔ اب سپورٹ کیا ہے؟ لوجسٹک کی، راشن کی، کمیونیکیشن کی، انٹیلیجنس کی، ٹھیک ہے، یہ ساری سپورٹ کے ساتھ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہ یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ خارگ آئلینڈ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ 5000 ٹروپس گر جائیں گے تو اس کا مطلب وہ قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 1، اسٹریٹجی کیا ہے آپ کے گرانے کی، یعنی آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آیا آپ نے آپٹکس کے لیے فوٹو کھینچ کے کہنا ہے کہ ہم خارگ لینڈ کر گئے تو وہ کر سکتے ہیں، جب مرضی کر لیں۔ نمبر 2، جیسے میں نے کہا، انہوں نے اسٹیبلائز اور سسٹین کرنا ہوتا ہے، یہ بہت چیلنجنگ ہوگا جب پاپولیشن انفرینڈلی ہے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خارق کو ٹیک اوور کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، تبھی آپ گرنے کا کوئی یہاں پہ ڈراپ کرنے کا فائدہ ہوگا، ایسے ہی۔ اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس خارق آئلینڈ کا مطلب ہے کہ اسٹینڈ لون یہاں پہ 5000 ٹروپس گرا دے جائیں، وہ ایک ٹارگٹ رچ انوائرمنٹ ایران کو مل جائے گا، نمبر 2۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سائڈ پہ پہاڑیاں ہیں اس خارق کے آئلینڈ کے بارے، وہاں بھی ان کو ایک ایلیمنٹ آف کنٹرول امریکن کو لینا پڑے گا، چاہے وہ 82 بریگیڈ کا حصہ ہو یا کوئی اور یونٹ آئے، کیونکہ وہاں سے ان پر میزائلز، راکٹ لانچر، یہ ایرانی کوسٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، جو ایرانی کوسٹ ہے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں سے اٹس ویری ایزی فار دیم ٹو اٹیک۔ ایگزیکٹلی، تو اس ایریا کو سیکیور امریکن کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں سے صرف میزائل فائر نہیں ہوں گے، وہاں سے گن بورڈ بھی ہٹ کریں گی، سوئسائڈل ان کے اٹیکس ہو سکتے ہیں، تو آئی تھنک بہت مہنگا ہوگا۔ اور ابھی تک میں پرپز بھی نہیں جان پایا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جب یہ ڈراپ کریں گے، کیونکہ ڈگری آف کنٹرول آلموسٹ ان کا بہت انفرینڈلی ہے، بلکہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو عراق۔ ٹھیک ہے۔